تو رجب 1 تاریخ کا روزہ اس لیے منع ہے، 27ویں تاریخ کا روزہ اس لیے منع ہے کہ اسی تاریخ کو روزہ کیوں جس تاریخ کو اسلام نے نہیں کہا، شریعت نے نہیں بتائی، سنت نے نہیں بتائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھانے سے قاصر تھے، ہمیں بتانے سے قاصر تھے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے اعلان نہیں کر دیا؟ قرآن کی آیت نہیں اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ 5 سیکنڈ یہاں آپ کو روکا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی اپنی اور اپنے عزیزوں کی زندگی کو روشن اور تابناک دیکھنا چاہتا ہے، اپنے اور اپنے چاہنے والوں کی آخرت کے تئیں فکر مند ہے، تو انہیں ہمارا چینل زندگی بناؤ کو ضرور سننا اور اپنوں کو سنانا چاہیے۔ بیان جاری۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وقال تعالی فی موضع آخر ادخلوا فی السلم کافہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رجب کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جن کا دور دور تک کوئی اصل نہیں ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہوتا چلا آ رہا ہے تو ہم لوگ مجبور ہیں، جو چیز ہوتی چلی آ رہی ہے مجال ہے ہم لوگ نے۔ اگر ہم مرد تھوڑی کوشش ہمت کر بھی لیں تو پھر عورتیں جو ہیں ہمارے گھر سے نکال دیں گے۔ آپ کو کیا پتہ ہے دین کے بارے میں، آپ کیا جانتے ہیں؟ سب سے پوچھو گے۔ ہم جو مرد حضرات یہاں جمعہ کو آ کر اور درس قرآن میں یا جلسے میں جلوس میں یا بہت جگہ جا کے کچھ نہ کچھ دین سیکھ سن پڑھ لیتے ہیں نا، خدا کی قسم کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی کا صاف اعلان ہے کہ ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، امیر سے اس کے مامور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیاوی ضرورتیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بیوی بچہ باپ بیٹا شوہر بیمار ہے، یہ پریشانی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ دینی ضرورتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہمارا بچہ یا ہماری گھر کی عورتیں دین سے بیزار ہے، اور دین کے نام پہ کتنے کتنے رسم و رواج کو ہم دین کے نام توجہ رکھیں گے۔ ایک تو بھائی گانا سننا، فلم دیکھنا حرام ہے یا حلال ہے؟ بولیے نا، کہ اتنا تو سب جانتے ہیں، فلم دیکھنا، زنا کرنا، چوری کرنا غلط کام ہے نا۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ بیچارہ یہ سوچ کے چوری کرتا ہے کہ چلو آج نیت کرتا ہوں میں، عشاء کے بعد ٹھنڈی سخت ہے اور بالکل کیا کہتے ہیں تیترماری اسٹیشن میں آج پاکٹ مارے گا، وہ یہ نیت کرے گا، بلکہ اس کو پتہ ہے، اس کا دل دھڑکتا بھی رہتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں گناہ کا کام۔ لیکن میں اسی پہ غور کروں، لیکن اللہ معاف کرے ہم بہت سارے گناہ والے اعمال کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک فون اپنے بستی کا ہی فون آیا، بیچارہ شادی تھی کسی گھر میں، اور لڑکے کے گھر والے اس کو پریشان کر رہے مہندی لگانے کے لیے، اور تو اور گھر کی عورتیں کہہ رہی ہے، سنیے گا توجہ رکھیے گا، گھر کی عورتیں کہہ رہی ہے کہ مہندی لگانا سنت ہے۔ تو بھائی یہاں تک تو ٹھیک ہے، چلیے ہم مہندی لگا لیے، الگ بات ہے، سب کچھ کر لیا الگ بات ہے جی، شادی میں ہم انگوٹھی بھی لے لیے، گناہ ہے الگ بات ہے، سکری کیا وہ سونا کا کیا گلے میں ڈالتے ہیں، چین، بالکل مرد کے لیے حرام ہے، سونا چاندی ہر طرح کے زیورات کی چیزیں حرام ہیں، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، چلیے غلط ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن یہ جو لیول لگایا گیا کہ مہندی لگانا مردوں کے لیے، عورت کی بات نہیں، یہ سنت، اب جب یہ لفظ سنے تو میرا ایک دم بالکل پاڑا ہائے ہو گیا، سمجھے؟ تو دیکھ رہے بات، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ایک تو ہے گناہ کا کرنا، میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم گناہ، زنا، چوری، شراب، قمار بازی، سٹا، جوا، اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو گناہ ہے۔ تو پھر وہ بیچارہ ہم سے بات کیا، ہم اس کو سمجھا کہ اللہ کے واسطے آپ ایک گناہ کر رہے کرے، لیکن اچھا سنت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سنت اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ عمل سنت ہے، سنت کا مطلب کہ توجہ رکھیں گے، سنت کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا یا اس عمل کی اجازت دی ہے، یہ مطلب ہوا نا۔ تو مطلب یہ ہوا میرے پیارے، میرے بڑے، میرے کرم فرما، میرے بزرگ، میرے مربی، میرے مشفق، مطلب یہ ہوا
کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے اپنے لا علمی کے بنا پہ، اور اگر وہ عمل سنت نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹا الزام دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے۔ اب دیکھیے تہمت کس پہ لگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آگے آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، توجہ رکھیں گے، بہت ذمہ داری والی آج بات ہے، اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات میرے طرف منسوب کرتا ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام میری طرف منسوب کرتا ہے، مجھ سے جوڑتا ہے جو میں نے نہیں کہا یا میں نے نہیں کیا، جی فَلْيَتَبَوَّأْ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ، تو وہ اپنا ٹھکانہ، وہ اپنی جگہ جہنم میں۔ آگے چلیے، رجب کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے رسم و رواج ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رجب کے پہلے تاریخ کے تعلق سے لوگوں کا، بالخصوص عورتوں کا ایک ذہن بنا ہے کہ عورتیں اس میں روزہ رکھتی ہیں۔ کیا رکھتی ہیں؟ روزہ رکھتی ہیں۔ اور پھر رجب کے 22 تاریخ کو ایک تہوار منائے، وہ باقاعدہ تہوار ہے۔ اسی طرح اور آگے چلیے، رجب کے 27ویں یعنی 26 اور 27ویں تاریخ کے اندر تو طوفان بدتمیزی بپا کے کر دی جاتی ہے، سنت و شریعت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ اپنے علاقے میں اتنا زیادہ نہیں۔ اچھا دیکھیے، ایک بات اور یاد آئے گی، مجھے خوب یاد ہے، پچھلے سال ہی رجب کا مہینہ تھا، اور یہ کیا ہمارے روم کے بغل میں ہے، ارے کیا وہ حسن صاحب نام ہے ان کا، حسن صاحب نا، ان کے لڑکے کی شادی تھی، وہ آخری میلاد تھا لاک ڈاؤن سے پہلے 22 کو، تو میلاد میں میں اسی پہ جم کے بولا، 26 27 رجب کے روزے کے اوپر میں 1 گھنٹہ جم کے بات کیا تھا۔ بعض آدمی پھر ان کو بعد میں سمجھائیں بھی، ارے حضرت ٹھیک ہے بولیے، لیکن اتنا کھل کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھل کے نہیں کہیں گے تو چھپ کے کہیں گے، چھپ کے کہنا ہے تو چھپ کے کہنے والے کو بلا لیجیے، ہم تو کھل کے ہی کہیں گے، ہم کو اللہ سے ڈر ہے نا۔ اگر آج ہم یہاں کھل کر نہیں بولیں گے تو پھر اللہ کھل کے پکڑے گا ہم کو، کھل کے پکڑے گا، بالکل پکڑے گا۔ پھر وہاں آپ نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا وہاں، کوئی نہ، میرا باپ تو نظر نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ وہاں تو میرے باپ بھی میرے کام نہ آئے، میری ماں بھی میری کام نہ آئے، میری بیوی، میرا شوہر، میرا کوئی کام نہ آئے، تو بھائی کہاں سے کام آئے گا؟ اور ہم سب یاد رکھتے ہیں، ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، امام صاحب بھی کام نہیں آئیں گے، اب مؤذن صاحب بھی کام نہیں آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی صاحب، کوئی بزرگ کام نہیں آئیں گے۔ اپنا مال کا سکہ چلے گا میاں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی تو اس بات کا ایٹیٹیوڈ نہ کرنا کہ تم نبی کی بیٹی ہے تو مرنے کے بعد قیامت میں تمہارے معاملے آسان ہو جائیں گے، کہ نہیں، کہ اللہ کے نزدیک حسب نسب نہیں چلتا، اللہ کے یہاں رشتہ داری اور خاندانی بزرگی نہیں چلتی ہے، وہاں تو اعمال کے سکے چلتے، وہاں تو آپ کا معاملہ اعمال کی کسوٹی پہ پکا جائے گا۔ آپ دنیا میں کیا تھے؟ کچھ نہیں، مرنے کے بعد سب برابر، وہی قبر، وہی تہ، وہی زمین، وہی کفن۔ جی اب ڈاکٹر صاحب، ہم انجینئر صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، ابھی ہم قبر کے اندر نہیں جائیں گے، ہماری روح ہماری جسم سے جدا ہوگی۔ نام بدل گیا، میت، جنازہ، میت ادھر کرو، میت آئے کہ نہیں بے راستہ میں، میت، ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں کہے گا ہمیں، انجینئر صاحب کوئی، یہ صاحب، وہ صاحب، دیکھیں فوراً، اور پھر مرنے کے بعد کا معاملہ کا کیا کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں 27 یا 26 رجب کا روزہ ہے، اس روزے کا ایک نام بھی ہے، اس روزے کو ہزاری روزہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہے، سنت و شریعت میں دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، اس سے پہلے بھی بارہا بات آئی، روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے، آپ حضرات بولیے، نماز پڑھنا گناہ کا کام ہے، توجہ رکھیے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے، رات میں تہجد لمبی لمبی پڑھنا گناہ کا کام ہے، ظہر کی نماز فرض کئی رکعت ہے، امام صاحب کئی رکعت پڑھاتے ہیں؟ 4 رکعت، نمازی تو ہے، 1 رکعت بڑھا دیں، کیا خیال ہے؟ نمازی تو ہے، کیا خیال ہے؟ برا کیا، 1 رکعت بڑھا دیتے ہیں۔ عشاء کی نماز کئی رکعت ہے؟ 4 رکعت فرض، فجر 2 رکعت فرض، بڑھا دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نمازی تو ہے۔ رمضان کے روزے کئی دن کا رکھتے ہیں؟ 29 یا 30، 1 مہینہ کا روزہ
روزہ کوئی گناہ کی چیز ہے؟ بھائی روزہ رکھنا گناہ ہے؟ 35 رکھ لیتے ایک بار، بولیے نا، خوب سمجھیے، میں اصل بات تک آؤں گا۔ صبح میں ایک وقت ہے، فجر اور اشراق کے بیچ میں 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے نا؟ جو لوگ صبح میں آتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا۔ اب دیکھیے نماز ہی تو ہے، نماز پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، تو کیوں ہم اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ نماز ہی تو ہے، گناہ تو نہیں ہے۔ اب آئیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے، میرے بڑے، میرے کرم فرما، کہ عبادات میں اصل عبادات نہیں ہے، اصل نماز نہیں ہے، اصل روزہ نہیں ہے، احکام میں اصل عبادات میں اصل حج ہم کرتے ہیں نا، حج کرنا گناہ ہے؟ ارے بھائی کہیے آپ لوگ، حج کرنا گناہ ہے؟ تو جب حج کرنا گناہ نہیں ہے تو ہم صرف وہ ذی الحجہ میں کیوں؟ چلیے ابھی رجب میں کرتے ہیں، ابھی رجب میں کوئی حج کرنے جائے گا تو حج ہوگا اس کا؟ بولیے نا جی، حج کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ، بقرعید کا مہینہ، ابھی کیوں نہیں؟ حج ہی تو ہے، گناہ کیا ہے اس میں؟ ابھی کر لینا، ابھی کسی کا حج قبول ہوگا؟ صدقہ فطر کا تعلق عید سے ہے نا، عید کے نماز سے پہلے تو گناہ تو نہیں ہے نا؟ ابھی ہم دے سکتے ہیں صدقہ فطر؟ بولیے نا، گناہ تو نہیں ہے، کیوں نہیں دے سکتے؟ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، یقیناً میرے عزیز نیکی کا کام ہے، گناہ کا کام نہیں ہے۔ خوب یاد رکھیں بھدری چک کے مسلمانوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے نئے چہرے، اگر آج آپ پہلی بار اس مسجد کے اندر آئے، کچھ سیکھ کر، کچھ سمجھ کر، دین حاصل کر کے جائے، یقیناً یہ اچھے کام ہے، لیکن عبادات میں اصل سر کو زمین سے لگا کر پھوڑنا نہیں ہے۔ عبادات میں اصل اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا 2 تو بس 2 سے 3 نہیں، 2 سے 1 نہیں۔ اگر اللہ نے کہہ دیا 4 تو بس 4۔ اگر اللہ نے کہہ دیا 30 نہیں، چاند 29 کو نظر آئے گا۔ اب اگر کوئی شخص 30 کا روزہ رکھتا ہے، نہ یہ کہ اس کا روزہ ہوگا بلکہ وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا حج کا مہینہ یہ، حج اس مہینے میں کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کا بڑا مالدار ہو، بڑا کروڑپتی ہو، بڑا کھربپتی ہو، بڑا سے بڑا وہ آدمی ہو، اس کے باوجود بھی وہ اس مہینے کے علاوہ میں حج نہیں کر سکتا جس مہینہ میں اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رجب 1 تاریخ کا روزہ اس لیے منع ہے، 27ویں تاریخ کا روزہ اس لیے منع ہے کہ اسی تاریخ کو روزہ کیوں جس تاریخ کو اسلام نے نہیں کہا، شریعت نے نہیں بتائی، سنت نے نہیں بتائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھانے سے قاصر تھے، ہمیں بتانے سے قاصر تھے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے یہ اعلان نہیں کر دیا؟ قرآن کی آیت نہیں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو گواہ کر کے کہا، اے میرے صحابہ تم گواہ رہنا، کیا یہ دین میں تم تک صحیح سلامت نہیں پہنچا دیا؟ کیا یہ دین تم تک میں صحیح سلامت نہیں پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام بیک زبان ہو کر کہے کہ اللہ کے نبی، نہ یہ کہ آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا، بلکہ آپ نے اس دین کا حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا، پہنچانے کا۔ تو مطلب یہ ہوا، نعوذ باللہ، مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے سے بھول گئے تھے کہ میرے پیاری امتیوں کہ 27 تاریخ کا رجب کا روزہ بھی رکھنا ہے، بھول گئے تھے بتانے کے لیے، اور 1 رجب کو روزہ بھی رکھنا ہے، اور 22 رجب کو کنڈیلا بھی منانا ہے، اور پوری اور کھیر وغیرہ وغیرہ، یہ بتانا بھول گئے تھے؟ یا پھر جو محرم کے 10 دن میں جو ہم ڈرامہ کرتے ہیں، اللہ کے نہیں بتانا بھول گئے تھے؟ یا پھر بائے اول کے دن جو ہائے جی اسی دن وصال بھی ہوا تھا، تو اللہ کے نبی بتانا بھول گئے تھے کہ میرے امتیوں ایسا ہے کہ اسی دن ہم پیدا ہوئے، اور خوب فجر اور ظہر اور نمازیں چھوڑ کر سنت و شریعت کا جنازہ نکالنا، مجرے کرنا، قوالیاں کرنا، اور دین کے نام پہ دین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دینا، اللہ کے نبی بتانا بھول گئے تھے؟ میرے عزیز یہ اعمال بد تو ہیں ہی ہیں، اور بد ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں سے ہم اللہ کے نبی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، زبان سے نہیں، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے ہم اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں۔ لوگ اس کو کیوں کرتے ہیں؟ کنڈیلا دین کا حصہ سمجھ کے مناتے ہیں نا، توجہ رکھے، بولیے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، دین سمجھ کے کرتے ہیں نا؟ یا 27 رجب یا 1 رجب کو روزہ کیوں رکھتے؟ دین سمجھ کے کرتے ہیں نا؟ دیکھ رہے میں، اس لیے میں توجہ آپ کا فوکس ادھر، چوری کوئی آدمی ثواب سمجھ کے کرتا ہے، میں بار بار آپ کے توجہ ادھر کر رہا ہوں، زنا کوئی آدمی ثواب سمجھ کے کرتا ہے، میں بولیے نا، فلم کوئی آدمی اس لیے دیکھتا ہے، نیت کرتا ہوں میں 3 گھنٹہ لگاتار شاہ رخ خان کی مووی دیکھنے کی، اس سے ہمیں ڈھیر ساری فضیلت اور ثواب ملے گا، یہ نیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے نا، وہ غلط کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کا کیا کریں گے
جو دین کے نام پہ بددینی کی جا رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں اور ہمارے بال بچے بھی وہی دیکھ رہے وہی کریں گے اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں بھی یہی کرتی رہیں گی. اور پھر ہم 5 ذرا والے امام لا کے رکھ دیں گے, امام صاحب ہاں یہ بھی صحیح اور نہیں ہاں بالکل بالکل صحیح, ہاں یہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے, وہ دودھ دہی سب صحیح, خوش رہے رحمان بھی, راضی رہے شیطان بھی, آپ بھی خوش, امام صاحب بھی خوش, صبح شام فاتحہ ہوتی رہے گی, امام صاحب کو 11 روپیہ کر کے 22 روپیہ اچھا کمایا ہو جائے گا ایک ہفتہ میں, امام صاحب بھی خوش ہم بھی خوش. لیکن خدا کی قسم کل قیامت کے دن ایسے ایمان کی بھی گریبان پکڑی جائے گی, ایسے مولویوں کی بھی گریبان پکڑی جائے گی. اے میری قوم, اللہ میں سمجھ دے, میں بول بول کے تھک گیا ہوں, میں چیختے چیختے تھک گیا ہوں کہ آپ ہر ایسے افراد کے جادو ٹونا میں نہ آئے, آپ ہر ایسے افراد کے چاپلوسی میں نہ آئے, آپ ہر ایسے افراد سے بچے. ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی میری. اب دیکھیے ایک عام ذہن بنا ہے, تھوڑا سا بھی گھر میں دکھ تکلیف پریشانی دقت آئی, اب ایسا ہم لوگ مولوی کے چکر میں پڑتے ہیں, مولوی کو گھر بلا رہے ہیں, یہ گھر بنا رہا ہو, یہ ارے مت پوچھے کیا کیا نہیں ہوتا ہے بیچارہ لوٹ. وہ حرام خور مولوی گانجا پیتا ہے, شیکر گٹکا کھاتا ہے, بھانگ کھینی کھاتا ہے, سگریٹ منہ سے لگاتا ہے, نمازیں چھوڑتا ہے, گھر باندھنے آیا ہے اور ڈرامہ چل رہا ہے. میرے پیارے نماز آئی, صحابہ کرام جھوم اٹھے کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ آ گیا, اللہ سے کنیکٹ ہونے کا ذریعہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی, ہمیں سکھایا کہ دنیا یا آخرت کی کوئی پریشانی ہو نماز کے ذریعے حل کرو. نماز پڑھو اور رو, گڑگڑاؤ, بلبلاؤ, تلملاؤ, چیخو, اللہ کے سامنے آہو بکا کرو کہ پڑوسی دیکھنے آ جائے بھائی کیا ہو گیا جی. لیکن کتنے افراد جب میرے پاس آئیں گے مسئلے کے لیے یہ سب, تو ان کو جب اچھا سے بیٹھا کے سمجھائیں گے ہم کہ دیکھیں ہم آپ کا کام تو کر دیں گے لیکن تھوڑا سا نماز کی طرف دھیان دیں بیٹا, وہ پھر کبھی نہیں آتا ہے. اور اب ہم کو مل گیا نسخہ بھگانے کا, جی آتا ہے اس کو ہم یہی کہتے ہیں نماز پہ آئیے, پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا میرے پاس. اچھا اب وہی مولوی جب سمجھا بجھا کے 151 کے ہم آپ کو 251 دیں گے, کام ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیے شرعی اعتبار سے اس کا کیا مسئلہ ہے وہ الگ ہے, اگر کسی کو سمجھنا ہو سمجھ لیجیے. بالکل اس بات کا ہم کنڈم یا انکار نہیں کریں. شرعی اعتبار سے اس مسئلے کا کیا حال ہے وہ بیٹھیں گے تب سوچو گے. جمعہ کا بیان دیکھیں 5 میں زیادہ ہو رہا ہے, تو جمعہ کے وقت بہت کم ہوتا ہے, ساری بات تفصیل کے ساتھ نہیں آ سکتی. لیکن ایک عام ذہن یہ بنا ہے کہ نہیں بنا, یہ بتائیے, اس کا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ ایک عام ذہن بنا ہے نا, بس سب کے سب اچھے برے سب اسم پھنسے ہوئے. تو ابھی جو جتنی بات آئی ہیں رجب کے تعلق سے یا اس مہینے کے تعلق سے, اس طرح سے جتنی بھی رسم و رواج ہے میرے پیارے, اگر ہم میں سے کوئی کرتا ہے, اپنا بھدری چک بہت اچھا گاؤں, بہت اچھی بستی ہے, اس طرح کی چیزوں کا رواج نہیں ہے. لیکن رواج نہیں ہونے کا مطلب اب کوئی آدمی یہ کہے کہ مولانا صاحب اس بستی میں یہ سب نہیں ہوتا, آپ کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے, اب بتائیے. اچھی بات نہیں ہوتا مطلب ہم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, ہم ہونے کا انتظار کریں, جب ہوگا تب بتائیں گے. جی بھائی کورونا وائرس پھیلا تک کہاں سے شروع ہوا؟ الحمدللہ اپنے بھدری چک میں اس طرح کی چیزیں نہیں رہی, تو لاک ڈاؤن یہاں نہیں لگا تھا. بولیے اب ہم لوگ کہتے ہیں جب بھدری چک میں کوئی معاملہ ہوگا تب ہم لوگ احتیاط کریں گے. میاں تو جو بات آج کہی گئی میرے پیارے, میرے بڑے, میرے کرم فرما سمجھ میں آ رہی ہے. ہم سب کوشش کریں صحیح دین سیکھیں, صحیح دین کو حاصل کریں اور صحیح لوگ سے حاصل کریں, صحیح لوگ سے دینی علم, دینی تفقہ, دینی سمجھ رکھنے والے. میں بار بار بول رہا ہوں, بولتے بولتے نہیں تھکتا کہ ہر داڑھی ٹوپی والا کو دیکھتے اس سے مسئلہ پوچھ لیں, کیا بتائے گا آپ. اور یاد رکھیے ایک بات تو کان کھول کے سن لیجئے, اگر آپ کسی داڑھی ٹوپی والا سے کچھ پوچھیں تو بیٹا بتا تو دے گا, کچھ نہ کچھ بتائے گا, چھوڑے گا نہیں, اور کچھ نہ کچھ بتا کر چھوڑے گا, خود جہنم میں جائے گا اور آپ کو بھی جہنم میں پہنچا کے چھوڑے. سوال ہے وہ بیچارہ, اس کی عزت کا مسئلہ ہے, بیچارہ داڑھی ٹوپی پورا زندگی کہاں رہا, آپ اس سے مسئلہ پوچھیں, اس کی عزت کم ہو جائے گی. میں بتا نہیں پائے, کچھ نہ کچھ بتا دے گا آپ کو, اور پھر آخر میں ہم بھی جہنم, وہ بھی جہنم, سب جہنم. اس لیے میرے عزیز ہم بیمار پڑتے ہیں تو بہترین سے بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں. سجوا نہیں ہوا, کتراس نہیں ہوا, دھنباد نہیں ہوا, پھر ہم کیا کہتے ہیں رانچی جاتے ہیں, وہاں نہیں ہوا بھیلور جاتے ہیں, کلکتہ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, حتیٰ کہ ہمارا مریض مر جاتا ہے. اب پورا محنت کیا اور مر گئے ایک دن. تو ہمیں بھی محنت کرنا ہے دین سیکھنے کے لیے, روح کو بنانے کے لیے بھی. یہاں نہیں ہوگا, وہاں نہیں ہوگا, یہاں نہیں ہوگا, وہاں نہیں ہوگا. سفر کریں دین کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو سیکھنے اور جاننے کے لیے سفر کرے, اور جب تک دین کی صحیح بات ہم تک نہ پہنچ سکے ہم کو صبر نہیں ہو سکتا. میں کمزور علم والا ہوں, میرا علم بہت مضبوط نہیں, میں خود ایک گنہگار ذلیل انسان ہوں, بہت کمزور علم ہمارے پاس ہے, بلکہ میرے پاس علم ہی نہیں ہے. ایک بات آپ پوچھیں, ہو سکتا ہم نہ بتا پائیں, اب آپ ہوا بنائیے, مولوی صاحب بیٹا کچھ نہیں جانتا, خالی جمعہ میں ہو اللہ کرتا, جانتا کچھ نہیں ہے. جی ہو سکتا ہے ایک بات ہم نہ بتا سکے, ہو سکتا ہے ایک بات کوئی اور بتا دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
اب ایک میڈیکل سے آپ دوا لیے, बेचारा उसके दवा से आपका सर दर्द नहीं ठीक हुआ तो आप मुंह कान फोड़ दीजिएगा उसका, यार तुम्हारा दवा से हमारा सर दर्द ठीक नहीं हुआ. ऐसा करते हैं हम क्या? बात समझ में आ रही? देखिए मिसाल से बात ज़्यादा समझ में आती है, मैं इसीलिए मिसाल देकर बात समझा रहा हूँ. तो रजब के ताल्लुक से जो बात अभी आई है, किसी भाई को किसी फर्द को और इसमें कुछ समझना हो खाली वक्त में मिले. ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल जिंदगी बनाओ को सब्सक्राइब करें. ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल जिंदगी बनाओ को सब्सक्राइब करें.